بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب صوم کے لاسٹ چیپٹر انداز تربیت کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، اسے سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پیج نمبر 45 پر چیپٹر انداز تربیت موجود ہے۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور دوران ریڈنگ میں آپ کو کچھ مین پوائنٹس اس کے انڈرلائن کرواؤں گی، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ انڈرلائن کرتے جائیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے پورا فرمایا۔ آپ نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ نبی کریم کے انداز تربیت میں یہ بات بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ تو یہ آپ کا مین پوائنٹ ہے، آپ اسے انڈرلائن کر لیجئے کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہیں۔ آپ جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی ذہنی استعداد یعنی ان کی ایبلٹی کو، ذہنی قابلیت کو ملحوظ خاطر رکھتے، بے محل یعنی بے موقع بات نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے۔ آپ کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سر عام نام لے کر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے، بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کو اشارتاً نصیحت فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہو گئی، چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ تو آپ نے ایک جگہ پر جہاں کافی لوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کے بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر کبھی اس بات کی ضرورت ہوتی کہ غلطی پر فوراً براہ راست متنبہ کر دیا جائے، متنبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فوراً بتا دینا، ان کو تنبیہ کر دینا، تو انتہائی نرم اور نہایت دل سوزی اور محبت کے انداز میں سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے گوشے میں پیشاب کرنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی کا ڈول طلب فرمایا جو اس پر بہا دیا گیا۔ اس اعرابی صحابی نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت اور مشفقانہ تھا کہ اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 10 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور اگر میں کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ اصلاح اور تربیت کے سلسلے میں آپ کا ایک خاص اسلوب یعنی خاص طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل واعظ و نصیحت سے گریز فرماتے۔ اس ایک لائن کو انڈرلائن کیجئے کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل واعظ و نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ نبی کریم کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا، یعنی ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم کی خصوصی صفت عطا کی تھی۔ یہ مین پوائنٹ ہے بیٹے، اس کو انڈرلائن کیجئے کہ جوامع الکلم کسے کہا جاتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، اور کس بنا پر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بیان فرما دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے علاوہ مزاج اور نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سا سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب دے کر بات ختم کر دی جاتی، مثلاً قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی جاتی یا آپ فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وغیرہ، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے، اس کے وقوع کے بارے میں، اس کے آنے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو آپ جواب دینے کے بجائے خود ہی سوال کرتے ہیں، تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
اس سوال کے ذریعے سے آپ نے ایک حقیقت ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر ہماری طرف سے کوئی تیاری نہ ہو تو بیکار ہے۔ آپ کی اس اسلوبی نے سائل کو احتساب نفس اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر آمادہ کر دیا۔ نبی کریم ہر بات مناسب موقع پر کرتے تھے، اچھے کام پر صحابہ کرام کی تعریف کرتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم کی سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک مزدور آدمی ہوں، کسب حلال کے لیے یعنی رزق حلال کمانے کے لیے مجھے پتھر توڑنے پڑتے ہیں۔ اس سخت محنت کی وجہ سے یہ نشانات پڑ گئے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ نہ صرف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر حال میں اس پر گامزن رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اور ہر معاملے میں تدریج کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تدریج کا مطلب ہوتا ہے گریجولی آگے بڑھنا، یعنی تھوڑا تھوڑا تربیت کا انتظام فرمانا۔ زیر تربیت افراد کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح سے تجزیہ کر کے، یعنی ایگزامن کر کے، ایک خامی کو دور کرتے، ایک خوبی کو پروان چڑھاتے، مخاطب کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق اسے احکام اسلامی کا پابند بنا دیتے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو۔ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ تمام قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ کتابیں بھی عنایت فرمائی، ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ جب وہ یہ بات مان لیں اللہ ایک ہے اور محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ آج بھی اگر ہم سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو ان سے انشاءاللہ ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا، اس کے زیر سایہ پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ کے انداز تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے رہنما اصول موجود ہیں، جن کو مشعل راہ بنا کر وہ اس نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں معروضی سوالات کی جانب۔ پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک تربیت فرمائی۔ اسکرین پر یہاں تربیت کی بجائے خدمت موجود ہے، لیکن اصل ورڈ تربیت ہے۔ رائٹ آپشن ہے الف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، بے آپشن یمن۔ نبی کریم نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے پر فرمایا، بے آپشن تم نے کیا تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ چومے، الف آپشن پتھر توڑنے والے کے۔ نبی کریم تربیت کے حوالے سے ہر کام اور ہر معاملے میں اہتمام فرماتے تھے، الف آپشن تدریج کا۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، اسے سبسکرائب کیجیے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے جس میں آپ کو مختصر جوابات اور تفصیلی جوابات سے آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔